دوستان محترم، قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ المائدہ کی ایک آیت 7ویں پارے کی پہلی آیت پڑھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ میں جو مضمون بیان کیا ہے وہ راہ ہدایت کے مسافروں کے لیے بہت اہم ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب وہ سماعت کرتے ہیں، کس چیز کی سماعت کرتے ہیں؟ ما انزل الی الرسول، جو نازل کرنے والے نے اپنے محبوب اپنے رسول کی طرف نازل فرمایا ہے، یعنی قرآن مجید۔ اور قرآن مجید کو سماعت کرنے والے کون ہیں؟ کلمہ پڑھنے والے۔ اللہ فرماتا ہے کہ کلمہ پڑھنے والے وہ اصحاب پیغمبر جب میرے محبوب کی صحبت میں آتے ہیں اور میرے محبوب جو میرا کلام نازل ہوتا ہے اس کی تلاوت فرماتے ہیں۔ اذا سمعوا، جب وہ سماعت کرنے والے اس کلام کو سنتے ہیں، اللہ ہمیں کہہ رہا ہے ترا اعینہم، ان کی آنکھیں دیکھنا، ترا اعینہم تفیم مینم، فرمایا ان کی آنکھوں کو آپ دیکھیں، ان کی آنکھیں قرآن سن کر روتی ہیں۔ اور آنکھ قرآن سن کے کیوں روتی ہے، کب روتی ہے، یہ مضمون آگے بیان کیا اور فرمایا مما عرفوا من الحق، فرمایا اس لیے کہ قرآن کی آیت صحیح طور پہ اگر سنی جائے اور ان کانوں کی سماعت سے گزر کر دل کے دریچوں میں اتر جائے، اللہ کے اس کلام کا کمال یہ ہے کہ مما عرفوا من الحق، کہ سننے والے کو حق کی معرفت نصیب ہو جاتی ہے۔ کس وجہ سے معرفت ملتی ہے؟ قرآن سننے کی وجہ سے۔ اور ہمیں بتایا کہ اگر میری معرفت تک پہنچنا چاہتے ہو، بندے کا الٹیمیٹ، بندہ مومن کی منزل معرفت الہی ہے، تو اللہ جل مجدہ فرما رہا ہے اگر میری معرفت کے رازوں کو پانا چاہتے ہو اور میری معرفت کے سمندر میں غوطہ زن ہونا چاہتے ہو تو آؤ، اس کا راز یہ ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کے صحبت نشینوں کا حال دیکھو کہ جب میرے محبوب قرآن پڑھتے تھے اور وہ سماعت کرتے تھے، ان کے کان سماعت کر رہے ہوتے تھے، آنکھیں رو رہی ہوتی تھیں۔ یہ قرآن کی سماعت کا اصل طریقہ ہے جی۔ اور پھر اللہ نے فرمایا وہ جو جن کی آنکھیں روتی ہیں وہ پھر یقولون، دامن اللہ کی بارگاہ میں پھیلا دیتے ہیں، دامن مراد اللہ کی بارگاہ میں پھیلا دیتے ہیں، یقولون، وہ پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہو جاتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ربنا آمنا، اللہ اب سچا ایمان آ گیا ہے ہمارے پاس، اب ایمان کی حرارت، ایمان کی روشنی ہمیں نصیب ہو گئی ہے۔ پہلے تو کلمے شلمے پڑھے تھے، مگر یہ قرآن جب ہماری ان سماعتوں سے ٹکرا کے ہمارے سینوں میں اترا ہے تو قرآن کی برکت سے اب ہمیں تجھ پر ایمان لانے کی حقیقت نصیب ہو گئی ہے۔ وہ یہ اعلان کرتے ہیں اب ہمیں ایمان ملا ہے، پھر کہتے ہیں فاکتبنا، اے مولا اب تو اپنی وہ کتاب جو تو اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، بندوں کی ڈائری، اس ڈائری میں لکھ دے، فاکتبنا شاہدین، کہ قرآن کی حقیقت، کہ قرآن سے اللہ کی معرفت ملتی ہے، شہادت ہم دیتے ہیں، تو لکھ دے تاکہ قیامت کو اعلان ہو جائے کہ بندوں نے گواہی دی تھی، قرآن سے معرفت الہی نصیب ہوا کرتی ہے۔ احباب گرامی، یہ میں نے صرف ایک آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ قرآن مجید سننا، ابھی پڑھنے کی بات اس آیت میں نہیں آئی جی، توجہ رہے، ابھی پڑھنے کی بات نہیں کی۔ وَإِذَا سَمِعُوا، صرف سننے کی بات ہوئی۔ یارو ذرا غور کرو، جس کلام کے سننے سے اللہ کی معرفت مل جاتی ہے، پڑھنے سے کیا ملتا ہوگا؟ ہائے ہائے ہائے، جس کو سننے سے مما عرفوا من الحق، حق مل جاتا ہے، معرفت مل جاتی ہے، صرف سننے سے، چس سے، ذائقے سے، ذوق سے کوئی پڑھ لے۔ آج تک تو ہم نے سنا تھا نا معرفت ہی منزل ہے، تو پھر معرفت کے اس سمندر میں جو موتی ہیں اگر بندہ وہ چننا چاہے، معرفت کے سمندر میں غوطہ تو قرآن سننے سے لگ گیا، اب جب غوطہ لگ جائے، ڈائیو کر لے سی اوشن کے اندر، اس کے اندر پھر جو موتی اس کے تہ میں پڑے ہیں، جو سمندر کا تیراک بن جاتا ہے، غوطہ خور بن جاتا ہے،
تو غوطہ خور پھر تہوں سے موتی بھی نکال لاتا ہے۔ تو اللہ نے راز بتا دیا ہے، قرآن سنا کرو، میری معرفت کے سمندر کے غوطہ خور بن جاؤ گے، اور سن کے پڑھا کرو، اس کے موتی چن کے لے آیا کرو گے۔ کتنی بڑی کتاب ہے جی، لمحوں میں بندے کو کہاں لے جاتی ہے، اور ہم کہاں ہیں بھئی؟ اب بڑی معذرت سے اگلے جملے بھاری ہیں۔ تراویح میں آئے، خارش شروع ہوگی، کبھی گھوڑا چال، ایک ٹانگ پہ کبھی دوسری ٹانگ پہ، کیا کریں جی؟ قرآن کی سماعت کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور کسی سے پوچھو بھئی یہ سنا کیا ہے، اور جی باقی تو کوئی سمجھ نہیں آئی، الحمد جب حافظ نے پڑھا تو وہ سمجھ میں آیا، اور یا لمون اور تالمون سمجھ میں آیا۔ میں نے کئی لوگوں سے پوچھا، جب توجہ ہی نہیں تو کیا سمجھ میں آنا؟ ہمارا حال یہ ہے کہ ساری زندگی سنتے بھی رہے، پڑھتے بھی رہی۔ ہم کسی کے گھر جاتے ہیں، دعا کریے جی، ان نے 63 ختم کر دیتے جی، ایک ادھر بولتا 200 ختمہ دا ثواب میری طرف پا دیو جی۔ یار یہ کتاب چلیں ختم بھی اچھی چیز ہے، مگر یہ کتاب کس لیے آئی تھی؟ اللہ بتا رہا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ یہ تو تمہیں یہ حق کا ترجمان بن کے آئی تھی، اس کی بات سنو، بس اس کی بات سنو گے، جس کا ترجمان ہے اس کے ساتھ تمہارا کانٹیکٹ کروا دے گا، رابطہ کروا دے گا۔ اور ہمارے مسئلے قرآن پڑھنے والوں کے، کسی عامل بابے کے پاس جائیں نا، بھئی توجہ رہے میرے جملے پر، تو وہاں داڑھیوں والے بھی بیٹھے ہوتے ہیں، حافظ کاری بھی بیٹھے ہوتے ہیں، مولوی بھی بیٹھے ہوتے ہیں، عامل بابے کو کہہ رہے ہیں پیر صاحب جن نہیں نکل رہے، نکال دو۔ گھر میں اللہ کی کتاب قرآن پڑھی ہوئی ہے جی، بڑی توجہ رکھنا، میں کچھ بڑی بنیادی باتیں کہنے جا رہا ہوں۔ ایک گھر میں کئی قرآن مجید پڑھے ہوئے ہیں جی، تلاوتیں بھی ہوتی ہیں، پھر بھی گھر میں جادو ہے، پھر بھی گھر میں ٹونا ہے، پھر بھی گھر میں جن ہے۔ اور میرے محبوب علیہ السلام صحابہ کے سامنے اعلان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں معراج پہ گیا، اللہ نے مجھے 3 چیزیں معراج میں دیں، ان میں سے ایک چیز حضور نے فرمایا یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں اللہ نے دیں، سورہ بقرہ کی آخری، فرمایا جس گھر میں 3 دفعہ ہر روز سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں آمن الرسول سے لے کر آخر تک پڑھ دی جائیں، اللہ کے نبی نے فرمایا میں محمد مصطفیٰ خود گواہی دیتا ہوں اس گھر میں کوئی جن کوئی شیطان داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ لو جی، قرآن گھر میں پڑھا ہوا ہے، پڑھنے والے بھی ہیں، جن پھر بھی گھس آئے۔ اب ان کی مانے، عاملوں کی مانے یا صاحب قرآن کی مانے؟ ان کی مانو گے ایمان چلا جائے گا، صاحب قرآن کی مانو گے جن بھی بھاگ جائے گا، ایمان بھی پلٹ آئے گا۔ یہ امت کس طرف چلی گئی ہے یار، اور کیوں چلی گئی ہے؟ ریزن کیا ہے؟ سمپل، سو سمپل، قرآن سے دوری، کیونکہ قرآن کی حضوری میں حاضر ہی نہیں ہوئے، قرآن سامنے رکھا بھی تو غیر حاضر ہو کے، قرآن مسجد میں آ کے سونا بھی تو غیر حاضر ہو کے۔ ایون میں بڑی معذرت سے کہنے لگا ہوں بھائی، آج حفاظ کرام بیٹھے ہیں، ناراض نہ ہونا، مگر ایک جملہ سمجھانا چاہتا ہوں، مصلی پہ جو حافظ سنا رہا ہوتا ہے نا، وہ بھی بغیر حضوری کے اس دھیان سے سنا رہا ہوتا ہے کہ کہیں منزل یہاں سے بھول نہ جائے۔ وہ سجدے میں جاتا ہے، کئی حافظ میں نے پوچھا ہے ان سے، حلف لے کے پوچھا، انہوں نے کہا ہے جی آپ جو بات حلف سے پوچھنا چاہ رہے ہیں ہم سچی بات بتائیں گے، ہم سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ نہیں پڑھتے، اگلے رکعت میں جو منزل پڑھنی ہوتی ہے سجدوں میں دہرا لیتے ہیں۔ اندر کی بات اب بتا رہا ہوں، حفاظ کرام بیٹھے ہوئے، کہ انہیں سجدے میں یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ کہیں کھڑے ہو کے دوبارہ الحمد شریف پڑھیں گے بھول نہ جائیں، پچھلی دفعہ رکوع کہاں پہ کیا تھا، شروع کہاں سے کرنا ہے، اگلا رکوع کہاں پہ کرنا ہے، کچھ سجدہ تو بیچ میں نہیں ہے، وہ ساری توجہ اس کی ضمر بھی ہوتی ہے، اور پھر بھی وہ بھول جاتے ہیں۔ کیوں بھول جاتے ہیں؟ حضوری میں نہیں گئے۔ آؤ لوگوں میں ایک بڑے یقین کی بات بتا رہا ہوں، حافظ قرآن کے لیے نقطہ بتا رہا ہوں، حفاظان کرام جس دن آپ کو قرآن اللہ کی حضوری میں حاضر ہو کے پڑھنا آ گیا، اس دن اس وقت آپ کی توجہ بھولنے پہ نہیں، سماعت کرنے والے پہ نہیں، اگلے پچھلے رکوع پہ نہیں ہوگی، آپ حضوری میں پڑھتے چلے جائیں گے، اللہ ملائکہ کے ذریعے منزل یاد کرواتا چلا جائے گا۔ یہ راز ہے۔ ساری دن ہر سال تراویح سناتے ہیں، پھر بھی منزل پہ پورا دن لگے، یاد ہی نہیں ہوتی، پھر بھی غلطیاں آتی ہیں۔ کہتے ہیں نہیں جی اوکھا بہت زیادہ جی، مشکل بہت ہے۔ وہی مشکل کدھر ہے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، قرآن آسان ہے جی، قرآن کہہ رہا ہے خود۔ اور آئیے دیکھیے ذرا، اب مقام دیکھیے، اپنا مقام دیکھنا جس کو آپ نے سمجھا نہیں آج تک۔ اللہ کی ایک کتاب اتری زبور، اس کے متعلق قرآن مجید میں ہے وَآتَيْنَا داؤد زبورا۔ اس آیت کے تحت مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو جب زبور پڑھنی ہوتی تھی تو وہ مسجدیں نہیں ہوتی تھی اس دور میں کہ مسجد میں آگے پڑھتے تھے، وہ جنگل کی طرف بھاگ کے جاتے تھے، جنگل کی طرف۔ آپ کے لیے بڑی آسانیاں ہیں، اگر آپ کو جنگلوں میں جا کے قرآن پڑھنا پڑتا نا پھر لگ پتہ جاتا آپ۔ یہ دیکھیں کتنے خوبصورت جناب، نیچے جناب فارم بھی، اور اس کے اوپر جناب پھر جناب
چٹائیاں بھی، تو وہ جاتے جنگل کی طرف، اور جو زبور سننے کا شوق رکھنے والے ہوتے تھے نا، وہ آبادیاں چھوڑ کے وہ بھی بھاگ کے جنگل کی طرف جاتے۔ اب بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، بہت توجہ چاہیے بھائی، جو ابھی بھی دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں متوجہ ہو جائیں، زندگی میں یہ موقع کبھی کبھی ملتے ہیں یہ باتیں سننے کے۔ وہ جنگل میں پہنچتے، پیچھے آبادی سے لوگ بھاگ کے آ جاتے، صفیں بنتی، وہ ایسے نہیں پڑھتے تھے زبور، صفوں میں پڑھتے تھے، صفیں بن جاتی، سب سے آگے صف اس امت کے علماء کی ہوتی، اس امت کے علماء کی صف سب سے آگے ہوتی، علماء کے پیچھے پھر عوام ہوتی، اور عوام کے پیچھے جنات کی صفیں ہوتی۔ کس کی جی؟ جنات کی صفیں ہوتی، اور اس کے پیچھے جنگل کے کئی جانور بھی آ کے کھڑے ہو جاتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام لہن داؤدی میں اللہ کی کتاب زبور پڑھنا شروع کرتے، جو پرندے اڑ رہے ہوتے ہواؤں میں وہ رک جاتے، جو پانی ساتھ جنگلوں میں چشموں کے چل رہے ہوتے وہ لہن داؤدی میں زبور سننے کے لیے رک جایا کرتے تھے۔ پرندے ٹھہر گئے، پانی ٹھہر گئے، ہوائیں ٹھہر گئیں، جنات آ کے سب بندی کر کے کھڑے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام صحیفہ خدا بشکل زبور پڑھ رہے ہیں۔ آؤ لوگوں، صدیوں پہلے آقا علیہ السلام سے سیدنا داؤد علیہ السلام نے زبور اس طرح سے پڑھی، لیکن امت شوق اتنا رکھتی تھی، گھروں کو چھوڑ کے جنگل میں بھاگ کے جاتی، پیچھے نہ رہ جائیں، ہمیں اللہ کا کلام سننا نصیب ہو جائے۔ مگر آؤ مسلمانوں، بڑی توجہ سے میرا جملہ سننا، وہ داؤد علیہ السلام کا زبور پڑھنا، جنات کا صفوں میں کھڑا ہونا، آبادیوں سے علماء اور لوگوں کا بھاگ کے پیچھے آ کے صفے بنا کے کھڑا ہونا، ہواؤں کا رک جانا، پانیوں کا رک جانا، پرندوں کا ٹھہر جانا، جنگلی جانوروں کا آ جانا، اللہ کی عزت کی قسم وہ زبور پڑھنا وہ درجہ نہیں رکھتا تھا جو میرے محبوب محمد عربی کے گناہگار امتی کا قرآن پڑھنے کا درجہ ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے بھئی ان کا پیغمبر پڑھے وہ درجہ نہیں ہے، اس امت کا گناہگار پڑھے درجہ اعلیٰ ہے، کیوں؟ توجہ رکھنا، نکتہ دینے جا رہا ہوں۔ اس امت کا نبی پڑھ رہا ہے، پیچھے جنات کی بھی صفیں بنی ہوئی ہیں، علماء کی بھی صفیں بنی ہوئی ہیں، لیکن پڑھنے کا مقام وہ نہیں ہے، درجہ وہ نہیں ہے جو اس امت محمدی کے ایک گناہگار ترین شخص کے قرآن پڑھنے کا درجہ ہے۔ کیوں؟ دلیل دینے جا رہا ہوں۔ مفسرین نے اسی آتینا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُدَ الزَّبُورَ کے تحت مفسرین نے یہ دلیل تفسیروں میں لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ وجہ یہ ہے کہ سیدنا داؤد علیہ السلام کی صفوں میں علماء ہوتے، امت ہوتی، جنات ہوتے، پرندے ہوتے، جانور ہوتے، رکے ہوئے پانی ٹھہر کے سنتے، سب کچھ تھا، مگر ان کی کتاب سننے کے لیے زمین والے ہوتے، آسمان سے کوئی نہ آتا۔ اور اے امتی، تو اپنے مقدر پہ ناز کر، تو جنگل میں پڑھ، گھر میں پڑھ، بیابانے میں پڑھ، مسجد میں پڑھ، جہاں قرآن پڑھے گا، ارے تیرا قرآن سننے کے لیے علماء آئے یا نہ آئے، طلبہ آئے یا نہ آئے، اللہ کے عرش سے فرشتے اور ملائکہ اتر کے رب کا قرآن سننے آتے ہیں۔ ان کے سماعت میں زمینی مخلوق ہوتی تھی، قرآن کا مقام یہ ہے، قرآن کو سننے کے لیے نوری مخلوق آتی ہے۔ ہائے ہائے، اور لیلۃ القدر میں پڑھا جائے تو جبریل خود بھی آتا ہے اور جفیاں لگاتا ہے امت کو۔ آقا علیہ السلام نے بتایا، لیلۃ القدر کی علامت یہ بتائی کہ قرآن پڑھتے پڑھتے، قرآن سنتے سنتے، قرآن کا آواز سنتے سنتے، لیلۃ القدر وہ شب ہوتی ہے ترا اعینہم تفیض من الدم، ان کی آنکھیں دیکھنا۔ حضور نے یہی علامت لیلۃ القدر کو پانے کی بتائی کہ جب میرے امتی کو لیلۃ القدر نصیب ہوتی ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں اور اس کے سینے سے روح الامین جبریل لگا ہوتا ہے۔ مقام دیکھیے جی، شان دیکھیے جی، ہے گنہگار، ان پڑھ، مگر قرآن پڑھے تو عرش والے کا محبوب جبریل، فرشتوں کا سردار، اتر کے گلے بھی لگاتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا، امتی جب میرا قرآن پڑھتا رہے، فرشتوں کی فوجیں آتی ہیں اور فرشتے اس کے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں، قریب ہوتے چلے جاتے ہیں، قریب ہوتے چلے جاتے ہیں، اور پھر ایک ایسا لمحہ آتا ہے، حضور فرماتے ہیں میرا امتی قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، اس کے لبوں پہ فرشتے بوسے دے رہے ہوتے ہیں۔
فرشتہ، نوری فرشتہ لب چوم رہا ہے جی، ہائے ہائے ہائے۔ لوگوں میرے نبی کے صحابی ہیں حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے منہ سے نا خوشبو آیا کرتی تھی، لوگ مدینے کے بڑے حیران ہوتے ہیں، یار یہ عاصم کون سی خوشبو لگاتا ہے، جیسی خوشبو اس کے منہ سے آتی ہے، اس کے وجود سے آتی ہے، ایسی خوشبو ہم نے کبھی نہیں دیکھی ادھر۔ ایک دن نا کچھ لوگ آپ کے قریب چلے گئے، انہوں نے کہا یار عاصم یہ بتاؤ، سچی سچی بتانا یہ خوشبو کون سی لگاتے ہو؟ انہوں نے کہا میں تو کوئی خوشبو نہیں لگاتا۔ انہوں نے کہا یار دوپہر کا وقت ہے، سورج، دھوپ، آنکھیں روشن، سمیل صحیح، ناک صحیح کام کر رہا، سینس آف سمیل پوری کام کر رہی ہے، یہ سب سے گواہی لو جتنے لوگ ہمیں خوشبو آ رہی ہے یا نہیں؟ سب نے کہا آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا یار ہم سب اتنے گواہ ہیں پھر بھی انکار کر رہے ہو خوشبو نہیں لگاتا، سچی بات کیوں نہیں بتاتے؟ انہوں نے کہا ہم نے مصطفیٰ کی بارگاہ سے جھوٹ سیکھا ہی نہیں ہے، سچ بولنا ہی سیکھا ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں میں خوشبو نہیں لگاتا۔ انہوں نے اصرار کیا جی بھائی جی نہیں لگاتے تو پھر راز بتاؤ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ جب بہت مجبور کیا نا سارے لوگوں نے تو حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ساتھیو اچھا پھر تنگ نہ کرو میں راز بتا دیتا ہوں، آؤ لوگوں یہ راز سننا۔ وہ کہنے لگے میں مسجد نبوی میں بیٹھ کے اللہ کا قرآن پڑھا کیا کرتا تھا، اور مجھے قرآن پڑھنے کا بہت شوق تھا، میں روزانہ جاتا وہاں بیٹھ جاتا اور قرآن پڑھتا رہتا۔ ایک دن میں قرآن پڑھ کے، خوبصورت آواز تھی ان کی، قرآن پڑھ کے واپس آیا، رات ہوئی، میں سو گیا، میں سویا، میری خواب میں حضور تاجدار کائنات تشریف لے آئے، اور آقا علیہ السلام نے کہا عاصم اٹھ، میں اٹھ بیٹھا، یا رسول اللہ، عاصم کہا میرے قریب آ، میں حضور کے قریب گیا، آقا نے کہا ہمارا قرآن اتنا پیارا روز پڑھتا ہے، عاصم ہمیں تجھ سے محبت ہو گئی ہے، ہم تیرا قرآن سننے آئے ہیں، قرآن پڑھ۔ کہتے میں نے قرآن پڑھا، آقا علیہ السلام نے حالت خواب میں میرے منہ میں پھونک ماری، کہتے ہیں حضور کی پھونک ملنے کی دیر تھی، قرآن کا صدقہ وجود خوشبودار ہو گیا، وجود خوشبودار ہو گیا۔ حضور آج بھی آ کر قرآن پڑھنے والوں کو لوگوں نوازتے ہیں، مگر میں کس کو یہ بات سمجھاؤں؟ میرا حکیم الامت تڑپ تڑپ کے چلا گیا۔ علامہ اقبال روتے تھے اور کہا کرتے تھے کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ارے ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ اور میرے مسلمان بھائی توجہ سے اگلا جملہ سننا، اقبال حکیم الامت کہتا ہے ارے تم میں کوئی حوروں کو چاہنے والا ہی نہیں، تم میں کوئی حوروں کو چاہنے والا ہی نہیں، ارے جلوائے طور تو ہے پر کوئی موسیٰ ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں طور کے جلوے آج بھی ہیں، تجلیات آج بھی آنا چاہتی ہیں، مگر تم میں کوئی موسیٰ نہیں ہے، ہم موسیٰ ہی نہیں بنے، اس طور کے مسافر ہی نہیں بنے، ہمیں جلوہ کہاں سے نظر آئے، ہماری آنکھیں کیسی کھلیں؟ تو اب جس قوم کو شوق ہی نہ اس کے سامنے تو پھر وہ بھینس کے آگے بین بجانے والی بات ہوتی ہے۔ اور پھر دیکھیے وہ منظر آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آقا علیہ السلام کے صحابی بڑا خوبصورت قرآن پڑھتے تھے، ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دن نا صحابہ بیٹھے ہوئے، حضور علیہ السلام نے حضرت ابن کعب سے کہا ابن کعب قرآن کی تلاوت سناؤ۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضور کہہ رہے ہیں جن پہ قرآن نازل ہوا، کعب قرآن سنا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ قرآن تو آپ پہ اترا ہے، آپ سے اچھا کون پڑھ سکتا ہے؟ حضور واقعی میں قرآن پڑھوں؟ کہ حضور کے ادب میں وہ سمجھتے تھے کہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ حضور ہی بس کچھ کہیں ہم سنیں، ہماری طرح نہیں ڈنگے مولوی تھے کہ کہیں دعوت خطاب نہ ملے، 5 منٹ کی حاضری نہ ملے تو ناراض ہو کے اٹھ جاتے ہیں۔ ان کو حضور میں پڑھوں؟ حضور آپ کے ہوتے ہوئے میں پڑھوں؟ حضور نے کہا ہاں آپ پڑھو۔ حضرت ابن کعب کہنے لگے یا رسول اللہ کیا اللہ نے کہا ہے میں پڑھوں؟ کیا اللہ نے کہا ہے میں پڑھوں؟ حضور نے کہا ہاں اللہ نے کہا ہے۔ انہوں نے پھر سوال کیا، انہوں نے کہا سمی اللہ،
کیا اللہ نے حضور میرا نام لیا ان سب میں سے؟ میرا نام لیا ہے کہ میں پڑھوں؟ اب امتیوں غور سے سننا، حضور نے کہا پیدا کرنے والے کی عزت کی قسم ہے میں مصطفیٰ کہہ رہا ہوں، اے ابن قعب، اللہ نے تیرا نام لے کے کہا ہے کہ میرے محبوب محمد ابن قعب سے کہے یہ میرا قرآن پڑھتا جائے تو سنتا جا۔ پتہ چلا قرآن کوئی سونا پڑھے تو اس کے قرآن پڑھنے کی ڈیمانڈ قرآن بھیجنے والا رب خود بھی کرتا ہے۔ اللہ خود بھی قرآن سننے کا محب ہے، اس کی چاہت بھی ہے کہ بندہ قرآن پڑھے میں سنوں۔ لوگوں کیسی کتاب ہے یار، بندے زمین پہ پڑھیں خالق عرش پہ سنیں۔ کہاں تک گونج جاتی ہے اس قرآن کے نغمے کی؟ مگر یہاں رکیے، میں بات کر رہا تھا ہمارے مسئلے قرآن سے حل نہیں ہوئے جی، اور ہم جا رہے ہیں عامل بابا کے پاس، پیر جی مسئلہ نہیں حل ہوتا، پھوک مارو۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ بابے کی پھوک سے مسئلہ حل ہوگا، قرآن سے؟ قرآن سے عقیدہ ہوتا تو گھر میں پڑا ہوا تھا۔ مگر آؤ لوگوں، آج جو بات کہنے لگا ہوں آپ کو نا، اللہ کرے سمجھ آ جائے۔ وہ کہتے ہیں ایک نوجوان تھا نا، وہ جا رہا تھا، بچہ تھا نوجوان 12-13 سال کا، اس نے دیکھا کہ ایک جگہ پہ نا بندوق کی گولی پڑی ہوئی ہے نیچے، وہ جو بندوق کے اندر ڈالتے ہیں نا وہ گولی پڑی ہوئی ہے۔ اس کو نہیں پتا تھا یہ کیا چیز ہے، اس نے کہا یہ یار ریڈ رنگ کی کیا چیز ہے، اس نے وہ اٹھا کے نا اسے جیب میں ڈال لیا، آگے چلا گیا۔ آگے کسی علاقے بستی میں پہنچا، ایک انکل جی نظر آئے، ایک بزرگ نظر آئے، اس نے ان کو کہا انکل جی السلام علیکم، انہوں نے کہا جی بیٹا۔ اس نے جیب سے وہ گولی نکالی نا اور کہا انکل جی یہ کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا او بیٹا یہ تو بڑی خطرناک چیز ہے، یہ تو نے جیب میں ڈالی ہوئی ہے؟ اس نے کہا جی اس میں کیا خطرناکی ہے؟ وہ کہنے لگے یہ شیروں کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے، ہاتھیوں کے بھی پرزے پرزے کر دیتی ہے، یہ تو نے اتنی خطرناک چیز جیب میں ڈالی ہوئی ہے۔ اس نے کہا بس بس چاچا جی ٹھیک ہے۔ اس نے دوبارہ جیب میں ڈالی اور چلا گیا آگے۔ اس نے کہا یار بڑی کمال کی چیز مل گئی ہے۔ وہ آگے جاتے جاتے ایک اور بستی میں پہنچا تو ایک کتا اس کو گھورانا بھونکنا شروع ہو گیا، اس کی طرف بھاگ کے آیا نا، اس نے نکال لی گولی، اس نے کہا اب قریب آ تیری ایسی کی تیسی، بچہ شیر بن گیا۔ کتا پر رکا نہیں، قریب ہی آتا چلا گیا۔ جب اس نے دیکھا اس کا تو کاٹنے کا دل ہے تو اس نے وہ اس کو نا زور سے گولی ماری ایسے کر کے۔ کتے نے جب دیکھی نا گولی آ رہی ہے تو گولی نے کتے کو کیا کہنا تھا، کیونکہ بندوق تو تھی نہیں، گولی تھی صرف۔ کتا جناب اس میں جھپٹ پڑا۔ اس نے کہا چاچے غلط تو نے مس گائیڈ کیا، مروا دیتے ہی۔ اب کتے سے کون چھڑائے؟ بڑی مشکل سے 2-4 بندے آئے، انہوں نے اس کتے سے اس کی جان چھڑائی، کپڑے شپڑے پھٹ گئے جناب، بھاگا نکل کے، واپس سیدھا گیا اسی پچھلی بستی میں اور اس چاچے کو تلاش کیا۔ جب وہ مل گیا اس نے کہا انکل جی میرے کپڑوں کا حال دیکھیں۔ بیٹا کیا ہوا؟ کہا آپ اتنے بڑے ہو کہ شرم نہیں آتی، جھوٹ بولتے ہیں۔ اس نے کہا بیٹا میں نے تو آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ اس نے کہا ابھی تھوڑی دیر پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے آپ مجھے ملے، میں نے وہ گولی ایک آپ کو دکھائی تو آپ نے کہا جی یہ بڑی خطرناک چیز، اس کو گولی کہتے ہیں اور اس سے ہاتھی بھی پرزے پرزے ہو جاتا ہے اور شیر بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ تو میں تو اگلی بستی میں گیا، کتا میرے پیچھے لگ پڑا، تو میں نے تو کہا میں اس کے پیچھے لگوں گا، میں گولی لے کے اس کے پیچھے بھاگا، وہ نہیں بھاگا تو میں نے اس کو گولی ماری ہے، مگر اس کے تو کوئی ٹکڑے پرزے نہیں ہوئے، وہ تو میرے پرزے کرنے لگا تھا۔ شکر ہے محلے والوں نے بچا لیا وہاں پر۔ آپ اتنی عمر ہو گئی، اتنے بڑے آدمی ہیں، آپ اتنا مس گائیڈ لوگوں کو کرتے ہیں۔ تو دوستان محترم وہ جو چچا جی، وہ جو بزرگ تھے نا، انہوں نے کہا بیٹا میں نے تجھے مس گائیڈ نہیں کیا تھا، میں نے تجھے بالکل صحیح گائیڈ کیا تھا، مگر تیرا علم ادھورا تھا۔ گولی یہی کام کرتی ہے، مگر یہ کام ایسے گولی مارنے سے ڈائریکٹ نہیں کرتی، اس کا ایک پروسیجر اور طریقہ کار ہے۔ یہ کسی بندوق میں ڈلے اور پھر ٹریگر پر ہاتھ جائے اور پھر چلے نا اپنے مقام اور محل سے، تو پھر یہ شیروں کے پرزے کر دیتی ہے، یہ ہاتھیوں کے پرزے کر دیتی ہے۔ آؤ دوستان محترم، اللہ نے بھی ساری کائنات سے بڑا اسلحہ اور ہتھیار، ہر بیماری کی شفا، ہر دشمن سے ٹکر لینے والا اسلحہ قرآن کی صورت میں اس امت کو عطا فرما دیا، مگر امت کو یہ اسلحہ مل گیا، اسے چلانا نہیں آیا، اسے چلانا نہیں آیا۔ آپ سوال کریں گے حضرت یہ بتائیں قرآن کا اسلحہ چلاتے کیسے ہیں؟ آؤ لوگوں، قرآن ساری زندگی پڑھتے رہیں، حفظ کرتے رہیں، شبینے پڑھتے رہیں، منزلیں سناتے رہیں، یہ اسلحہ بن کے بندے تیری ضرورتیں پوری نہیں کرے گا۔ اس کو پوری کرنے کا راز یہ ہے
کسے مصطفیٰ کی محبت کی توپ پہ رکھ کے چلا، جو اللہ سے مانگے گا ملتا چلا جائے گا۔ اب صاحب قرآن سے رابطہ ہی نہیں ہے، قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، گولی ہے مگر بندوق نہیں ہے۔ یہ وہ وجہ ہے جس وجہ سے ہم عامل بابا کے پاس جانا پڑتا ہے جی، مسئلے حل نہیں ہوتے، جن گھروں میں گھس آتے ہیں۔ تو کیا خیال ہے جی؟ طریقہ کار تو میں نے بتا دیا ہے، اب طریقہ کار اختیار کرنے کا پروگرام بھی ہے یا بابے کے پاس ہی جانے کا پروگرام ہے؟ یار جو اچھے بابے ہیں میں ان کو نہیں کہہ رہا، میں عامل کا لفظ ساتھ استعمال کر رہا ہوں۔ یہ کیا ہے جی؟ اور ہم ہی لوگ ان کے پاس جا رہے ہیں۔ جس امت کے پاس قرآن ہو، دوستان محترم، دنیا میں جو سب سے معروف یونیورسٹی ہے نا، جس کا سلیبس آپ ہی اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، اس کو آکسفورڈ یونیورسٹی کہتے ہیں۔ اس آکسفورڈ یونیورسٹی کا پروفیسر پالڈ ہے، اس کو ریسرچ کا بہت شوق تھا، اس نے ریسرچ ورک قرآن پہ شروع کر دیا۔ اس نے جب اللہ کا قرآن پڑھا نا، وہ پروفیسر پالڈ خود اپنی سوانح حیات میں بیان کرتا ہے، اپنی آبیتی بیان کرتا ہے، وہ کہتا ہے قرآن پڑھ کے مجھے یہ راز ملا، جس قوم کے پاس قرآن ہو اسے دنیا کی کسی اور نعمت کی ضرورت نہیں رہنی چاہیے، اسے کسی دروازے پہ نہیں جانا چاہیے۔ وہ مذہباً وہ عیسائی ہے، بلکہ کہتا ہے قرآن پڑھ کے مجھے یہ شعور ملا کہ جس قوم کے پاس قرآن ہو اس قوم کو اگر اللہ کائنات میں اور کوئی نعمت نہ دیتا، صرف قرآن ہوتا، تب بھی وہ قوم پوری دنیا میں سب سے بڑی قوم ہوتی، اعلیٰ قوم ہوتی۔ ہندوؤں کا ایک پروفیسر ہے رام داس، بہت بڑا نام ہے، بڑا ریسرچ سکالر گزرا ہے ان کا۔ میں رام داس کو پڑھ رہا تھا تو رام داس سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت جی آپ کتابیں بہت پڑھتے ہیں، مذہبی کتابیں بھی، دیگر لٹریچر بھی ہر وقت پڑھتے رہتے ہیں، تو یہ بتائیں کوئی ایسی کتاب بتائیں جس کی بولی، جس کتاب کی بولی اس کائنات میں سب سے اچھی بولی ہو۔ پروفیسر رام داس لوگوں جواب دینے لگا، جواب سننے والا ہے، ہندوؤں کا پروفیسر، مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا۔ وہ کہتا ہے میں نے گرو گرنتھ گیتا سیتا ویتا سب کچھ پڑھی، مگر مجھے کسی کتاب کی بولی اتنی اچھی نہیں لگی۔ کرشن جی مہاراج بھی بہت میٹھا بولتے تھے مگر اتنا میٹھا نہیں بولتے تھے، رام جی وہ بھی بڑا اچھا بولتے تھے مگر نہیں اتنا زیادہ نہیں اچھا بولتے تھے، اچھا بولتے تھے پر اتنا اچھا نہیں بولتے تھے۔ اس نے کئی آگے سے جواب میں مثالیں دیں، فلانے بھی ہندوؤں کے جو بڑے گزرے ہیں، گرو رام دام جو بھی ہیں، کہتا وہ بڑی اچھی بولی بولتے تھے، ان کی بھاشا، ہندی میں بولی کو بھاشا کہتے ہیں، وہ کہتا ہے جی وہ بھاشا وہ بھی اچھی بولتا تھا، فلانا بھی اچھی بولتا تھا، مگر کہتا ہے آپ نے سوال کیا ہے سب سے اچھی بھاشا کس کی ہے؟ کہتا ہے میری زندگی کی ریسرچ کا نچوڑ یہ ہے کہ ساری کائنات میں سب سے اچھی بھاشا وہ کتاب ہے جس کو مسلمان پڑھتے ہیں، اس کا نام اللہ کا قرآن ہے۔ وہ کہتا ہے قرآن کی بھاشا سب سے زیادہ سندر ہے، اس کا ہندی میں جملہ ہے قرآن کی بھاشا سب سے زیادہ سندر ہے۔ سندر سب سے خوبصورت چیز کو ہندی میں کہتے ہیں، اور قرآن کی بولی سب سے خوبصورت کیوں نہ ہو، کیونکہ قرآن کی بولی سب سے پہلے بول کے سنائی کس نے؟ اب ہندوؤں کا یہ ایک شاعر ہے رام ہری چند اختر، رام ہری چند اختر، وہ اپنے مجموعے میں لکھتا ہے، غزلوں کے مجموعے میں، وہ کہتا ہے بھئی توجہ رکھنا، روایتی واز آپ سنتے رہتے ہیں مگر یہ کچھ نئی باتیں یہ بھی سن لیں۔ وہ لکھتا ہے ایک رام، وہ ہندی میں کلام ہے، ایک رام سنیہی گیانی گرو، ایک رام سنیہی گیانی گرو، کل مجھ کو تھا یاروں میں، وہ نین رسیلے پریم بھرے، دلدار تھا وہ دلداروں میں، وہ سندر چہرہ رام سروپی مت والا، ارے دلدار تھا وہ دلداروں میں، سردار تھا وہ سرداروں میں۔ وہ امام الانبیاء علیہ السلام کی سویٹنس کا ذکر کر رہا ہے، آقا علیہ السلام کی خوبصورتی کا، حسن کا، اور آپ کی مکھڑے کا اور آپ کی خوبصورت بولی کا ذکر کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے وہ سندر چہرہ رام سروپی مت والا، ارے دلدار تھا وہ دلداروں میں، سردار تھا وہ سرداروں میں۔ دیکھیں انہیں سمجھ میں آ گئی، مگر میری قوم اب بھی سود بوت بیٹھی ہے، پتہ نہیں کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ عزیزان محترم، قرآن کتنے مسئلے حل کرتا ہے۔ ہماری سندھ کی وادی، وادی سندھ، کراچی کے مضافات میں نا، حیدرآباد کے قریب ایک بستی میں، وہاں ہندو بہت زیادہ رہتے ہیں اس علاقے میں، ادھر سندھ میں نا ہندو زیادہ ہیں، مطلب باقی علاقوں کی نسبتاً۔ تو میں ایک ایسی داستان آپ کو سنانے لگا ہوں جو پرانی داستان نہیں ہے، پرانی کہانی نہیں ہے، نئی کہانی ہے۔
حیدرآباد کے بعد بستی میں ایک محلہ ہے، اس میں ایک گھر یہ مسلمانوں کا ہے اور 2 گھر چھوڑ کے تیسرا گھر آگے ہندوؤں کا ہے۔ اب مسلمانوں کے گھر کی ایک بچی اسکول میں داخل ہوتی ہے محلے کے، اور اسی کی ہم عمر ہندوؤں کے گھر کی ایک بچی بھی اسی اسکول میں داخل ہو جاتی ہے، اسی کلاس میں، 1 کلاس میں۔ اب وہ دونوں بچیاں کیونکہ ایک گلی سے جاتی ہیں، 2 گھر چھوڑ کے ان کی ہمسائیگی میں گھر ہیں، تو بچوں کو تو مذہب کا نہیں نا پتہ ہوتا کیا ہے کیا نہیں، تو ان بچیوں کی کلاس میں دوستی ہو گئی، اور دوستی اتنی بڑی کہ وہ بچیاں ایک دوسرے کے گھر آنا جانا شروع ہو گئی۔ اور پھر یہ جو مسلمانوں کی بچی تھی نا، اس کی جو والدہ تھی، بلکہ تھی نہیں، ہیں، سٹل ہیں ابھی، وہ شام کو، وہ پڑھی لکھی خاتون تھیں، وہ شام کو ٹیوشن پڑھاتی تھی کچھ وقت، میتھ، انگلش، اسلامیات، اردو وغیرہ، اور پھر وہ محلے کے بچیوں کو قرآن پڑھایا کرتی تھی۔ اب وہ جو ٹیوشن کا بورڈ لگا ہوا تھا، تو وہ جو ہندوؤں کا گھر تھا، انہوں نے کہا ہماری بچی ساتھ ہی رہتی ہے، اس نے بھی ٹیوشن پڑھنی ہے، تو چلیں اس گھر میں ٹیوشن پڑھائی جاتی ہے، اسکول کا کام کروایا جاتا ہے، اور ان کی بچی بھی اس کے ساتھ پڑھتی ہے، انہوں نے اپنی بچی بھی بھیج دی کہ اس کو بھی پڑھا دیا کرے۔ تو وہ بچی بھی وہاں پڑھنے کے لیے آتی، اسکول کے بعد ان کے گھر میں پڑھتی۔ جب وہ ٹیوشن والا کام مکمل ہو جاتا نا، جب ٹیوشن کا کام مکمل ہو جاتا، تو اس مسلمان بچی کی والدہ محلے کی بچیاں آ جاتی، انہیں قرآن پڑھاتی، اس کی اپنی بیٹی بھی قاعدہ لے کر آ جاتی، وہ اس کو بھی پڑھاتی، الف با تا سا جیم ہا ہا۔ وہ جو ہندوؤں کی بچی تھی نا، وہ واپس گھر نہ جاتی، وہ بھی بیٹھ کے سنتی رہتی کہ آنٹی کیا پڑھا رہی ہے۔ تو وہ جب اپنی بچی کو پڑھاتی تو ہندوؤں کی بچی بھی ساتھ ساتھ پڑھتی، الف با تا سا جیم ہا خا۔ تو اب جب وہ بچی مسلمانوں کی، اس کو وہ حروف تہجی عربی کے یاد ہوئے، تو ساتھ ہندوؤں کی بچی کو بھی، اس کی دوست کو بھی یاد ہو گئے۔ اب جب اس بچی نے یہ یاد کر لیے نا، تو اس نے اپنی بچی کو اس آنٹی صاحبہ نے قاعدہ دیا، اب قاعدہ اس کو پڑھاؤں۔ تو وہ جو ہندوؤں کی بچی وہ کہنے لگی، آنٹی جان یہ قاعدہ مجھے بھی دے، میں نے بھی پڑھنا ہے۔ اس نے کہا بیٹا یہ آپ کے ہاں نہیں پڑھا جاتا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، لیکن دیکھیں چھوٹی بچی، آج کل کے بچے بڑے سیانے ہیں، جب اس نے ضد کی نا، نہیں نہیں، میں نے، میری یہ فرینڈ ہے، میں نے اس کے ساتھ پڑھنا ہے، تو مسلمانوں کی بچی کی ماں نے اسے کہا بیٹا میں آپ کو یہ دے تو دوں گی، لیکن یہ گھر نہیں لے کے جانا، ادھر ہی بیٹھ کے پڑھنا، اور گھر میں بتانا بھی نہیں ہے۔ جس دن آپ بتائیں گی اس دن آپ کی ٹیوشن بھی ختم اور یہ بھی ختم۔ اس نے کہا آنٹی میں نہیں بتاؤں گی۔ یوں اس بچی کا بھی ساتھ قاعدہ شروع ہو گیا، قاعدہ ختم ہوا، اب سپارے کی باری گئی۔ اس نے کہا، جب مسلمانوں کی بچی نے سپارہ شروع کیا تو اس نے کہا آنٹی مجھے بھی سپارہ دیں۔ تو وہ مسلمان خاتون کہنے لگی بیٹا سپارہ میں تو میں نہیں دے سکتی۔ اس نے کہا آنٹی کیوں نہیں دے سکتی؟ فرمایا اس سپارے کو ہاتھ لگانے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا پڑتا ہے۔ اس نے کہا آنٹی مجھے پڑھا دینا، میں پڑھ لیتی ہوں، یہ میری فرینڈ کا گھر ہے، کوئی بات نہیں۔ کہا پھر بیٹے یہ راز بھی راز رکھنا ہے، گھر میں نہیں بتانا، آپ کے گھر میں یہ والا کلمہ نہیں چلتا، جس دن راز کھولا چھٹی ہو جائے گی۔ اس نے کہا نہیں بتاؤں گی۔ اللہ نے اس بچی کو دیکھیے کیا عقل دی، اس نے یہ راز گھر میں جا کے نہیں بتایا، اور کلمہ پڑھا، وہ بچی مسلمان ہو گئی۔ اب نماز بھی آنٹی سے پڑھنا شروع کر دی، کلمے شلمے بھی یاد کرنے شروع کر دیے، سپارہ بھی پڑھنا شروع کر دیا، اور تھوڑے عرصے بعد جب وہ 3 کلاس میں پہنچی تو اس کا پورا قرآن مکمل ہو گیا۔ آؤ مسلمانوں، نہ پیچھے ماں ہے نہ پیچھے باپ ہے، ماں ہندو، باپ ہندو، سارا خاندان ہندو، اور ایک معصوم بچی ہے یار۔ میں آپ کے لیے آج وہ سبق چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں، کچھ آپ یہاں سے اٹھیں تو گھروں پہ اپنے نقشے پہ بھی غور کرنا، ہم کہاں کھڑے ہیں، اور اللہ ہمارے اندر کیسی کیسی خوبصورت قسم کی مثالیں اللہ نے ہمارے اندر سے پیدا فرما دی ہیں۔ اس بچی کا جب قرآن مکمل ہو گیا تو اس نے کہا آنٹی اب میں کیا کروں گی؟ انہوں نے کہا بیٹے آپ ٹیوشن پڑھنے اب بھی آنا، میں آپ کو باقی دین مصطفیٰ باقی سکھاؤں گی۔ وہ بچی حسب روٹین بڑی کلاسز میں جاتی رہی، اس گھر کے ساتھ اس کا تعلق جڑا رہا، اور یہ راز نہ کھلا، سیکرٹلی یہ سارا کام ہو گیا۔ وہ بچی ایک بہترین مسلمان بن گئی، ایک بات طہارت قسم کی بچی بن گئی، جوان ہو گئی۔ جب بچی جوان ہو گئی، اس کے گھر والوں نے اس بچی کا ایک ہندو لڑکے کے ساتھ رشتہ طے کر دیا۔ اب اس کی شادی ہونی تھی، نکاح ہونا تھا ہندو رسم کے مطابق۔ اب وہ آئی اپنی دوست اور فرینڈ کے گھر میں، اور اس کی آنٹی اور اس کی والدہ جس کو وہ آنٹی کہتی تھی، اس کے سامنے وہ بچی رو پڑی۔ اس نے کہا آنٹی اب تو میں ماری گئی، میں مسلمان ہوں، جس سے شادی ہو رہی ہے وہ ہندو ہے، اب کیا کروں سمجھ نہیں آتی۔ اور وہ لڑکا اتنا سخت ہے، میں نے سنا ہے پہلے بھی خاندان میں اس نے 2 قتل کیے ہیں، کہ
کہ ہماری فیملی میں 2 بندوں نے کلمہ پڑھا تھا، انہیں قتل کر دیا، اور میں اس کی بیوی بننے جا رہی ہوں، اگر اس کو پتہ چل گیا وہ تو مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ لیکن آپ لوگوں اس مسلمان خاتون کی جرت کو سلام، اس نے کہا بیٹے گھبرانا نہیں ہے، اللہ کا قرآن پڑھنے والے کبھی گھبرایا نہیں کرتے۔ اس نے کہا آنٹی میں کروں کیا، چلیں شادی کر لیتی ہوں اس کے ساتھ، مگر میں قرآن سے محروم ہو جاؤں گی، اب پھر آپ کے گھر نہیں آ سکوں گی، قرآن کیسے پڑھوں گی؟ اس خاتون نے کہا بیٹے ابھی آپ خاموش رہیں، شادی جیسے ہوتی ہونے دیں، آپ کو پڑھنے کے لیے قرآن پہنچانا میری ذمہ داری ہے۔ اس نے کہا آنٹی یہ کیا کہہ رہی ہیں، ہمارے گھر میں قرآن آ گیا، ہم تو ماری جاؤں گی میں۔ نے کہا بس بیٹے آپ کو بتا دیا نا، آپ چلی جائیں، شادی ہونے دیں، قرآن پہنچانا میری ذمہ داری ہے، لیکن قرآن جب تمہیں موقع ملے تنہائی میں اس کو پڑھنا لازمی ہے، چھپ کے اس کو پڑھتے رہنا، یہ قرآن تیرے گھر کے دوزخ کو جنت میں بدل دے گا۔ اے گھر میں قرآن رکھ کے عاملوں کے پاس جانے والی میری لاشعور قوم، توجہ رکھنا اس بات پہ، زندہ سلامت لوگوں کی کہانی سنا رہا ہوں، کسی کتاب سے پڑھ کے نہیں، ان سے خود سن کے۔ شادی ہو گئی، رخصتی ہو گئی۔ اب رخصتی جب ہونے لگی تو اس محلے کی خاتون مسلمان نے ایک بہترین گفٹ ہیمپر تیار کیا، اس کی پیکنگ شیکنگ ایسی کی کہ اس کو اس گھر میں نہ کھولا جائے، تاکہ اس لڑکی کی ماں کہ اتنا اعلیٰ گفٹ آیا، یہ بچی کو میں تحفے میں دے دوں، یہ سسرال کے گھر میں جا کے کھولے گی۔ جو بہت اچھا گفٹ ہوتا ہے نا، آؤٹ اسٹینڈنگ پیکنگ وغیرہ، اس کو کھولتے نہیں ہیں، پھر شادیوں میں ساتھ دے دیتے ہیں۔ اور اس نے اس کے اندر کچھ تحائف دیگر رکھ کے، ان تحائف کے اندر چھپا کے اللہ کا قرآن رکھ دیا، اور گئی شادی والے دن جا کے تحفے میں اس ہندو گھرانے کی اس مسلمان بیٹی کے لیے تحفہ قرآن کا دے آئی۔ اس کی ماں نے وہ تحفہ اس کے جہیز کے ساتھ روانہ کر دیا سسرال میں۔ سسرال میں گئی، اس نے جب وہ سسرال میں جا کے چیزیں لگا دی جاتی ہیں، ہمارا رواج ہمارے ملک کا بعض کا شادی جس کی ہوتی ہے وہ 20 سال زندگی گزار کے مر جاتی ہے، اس کے بچے پیچھے جہیز کھول رہے ہوتے ہیں، اماں کی پیکنگ کھولیں جی۔ لیکن اس بچی نے کہا کہ یہ اس آنٹی کے گھر سے جو تحفہ ہے یہ میں خود ہی کھولوں گی۔ اس کا شوہر کسی دفتر میں کراچی میں کام کرتا تھا، حیدرآباد میں، وہ صبح کام پہ چلا جاتا، وہ گھر میں اکیلی ہوتی، اس نے پیچھے سے وہ تحفہ اس آنٹی مسلمان آنٹی کے کھولا، اندر سے وہ باقی چیزیں الگ کرتی گئی، آخر میں اللہ کا قرآن نکلا ہے۔ آپ لوگوں اس نے جب قرآن کو دیکھا وہ خوش ہو گئی، مچل گئی، اس نے قرآن کی تلاوت کی، اس کو چھپا کے گھر میں کسی جگہ رکھ دیا محفوظ طریقے سے۔ اب جب اس کا شوہر چلا جاتا وہ قرآن نکالتی، اس کو پڑھ لیتی، تسکین پا لیتی، شوہر کے آنے سے پہلے پھر اس کو چھپا دیتی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا لوگوں۔ ابھی تھوڑے ہی مہینے گزرے تھے، اس کا شوہر بیمار ہو گیا، ہاسپٹل میں چلا گیا، ایڈمٹ ہو گیا، ٹیسٹ ویسٹ ہوئے، ڈاکٹرز نے رپورٹ دی، انہوں نے کہا یہ مریض اس کو کینسر ہے، اور 3 درجے میں کینسر پہنچ چکا ہے، اب میڈیکل سائنس میں اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اس کو گھر لے جائیں اور 1 مہینے کے اندر یہ مر جائے گا۔ وہ واپس جب آئے، اب وہ صاحب وہ ہندو لڑکا بڑا پریشان تھا، جب موت سامنے آ گئی نا بھئی مہینے بعد مر جانا ہے، وہ گھر میں آ کے بستر پہ پڑا، اس نے اپنی بیگم کو، مسلمان لڑکی کو، اس کو بلایا، اس کو کہا دیکھ ہم 2-3 مہینے اکٹھے رہ سکے ہیں، آج میں گیا تھا ہاسپٹل میں، ٹیسٹ ہوئے، یہ رپورٹ آئی ہے۔ آؤ لوگوں اب اپنا عقیدہ، آپ کا عقیدہ، آج میں اس کا موازنہ اس ہندو گھرانے والی بچی سے کرنے جا رہا ہوں۔ آج اپنے عقیدے اور ایمان کو پرکھنا۔ اس نے جب یہ ساری رپورٹیں دیکھی نا، ساری کہانی سنی، اس نے کہا میرے شوہر میرے پاس ایک دوا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ہمیں یقین نہیں، اسے یقین تھا، مگر اس نے یقین کیسے، مزید یقین کیسے بڑھایا؟ اس کو پہلے شوہر سے بات سنی، اس نے کہا وہ میری آنٹی پرانی، وہ میری استاد بھی، میں ان سے مل آؤں؟ اس نے کہا مل آئیں۔ وہ چلی گئی اسی مسلمان خاتون کے پاس، جا کے کہنے لگی آنٹی میرے گھر میں تو یہ ہو گیا ہے، میرے شوہر کو ڈاکٹروں نے یہ کہہ دیا ہے۔ اس مسلمان خاتون نے اسے سینے سے لگا، کہا میری بیٹی اب وقت آ گیا ہے، اب قرآن کی طاقت اور گولی کیسے چلتی ہے، یہ اسلحہ قرآن کا کام کیسے آتا ہے، بیٹی واپس چلی جا، شوہر کو قائل کر دکھانا نہیں، ابھی اسے کہنا میرے پاس دوا ہے، جب وہ مان جائے اسے کہنا پہلے عہد کر میرے ساتھ، ریٹن ایگریمنٹ کر، اگر میری دوائی سے تو ٹھیک ہو گیا تو پھر جو میں کہوں گی وہ تجھے کرنا پڑے گا، پکا ایگریمنٹ۔
حلفن اس سے کرنا، کہا تیری زندگی بچے گی، اس کے بعد پھر جو میں ایک ہی بات کہوں گی بس وہ ماننا تیرا کام ہے۔ اس نے کہا آنٹی اچھا ٹھیک ہے، اگر یہ بات بھی ہوگی پھر کیا کروں گی؟ کہا بیٹا پھر تو نے کیا کرنا ہے، وہ دوائی بنانی کیسی ہے، شور تو تیرا اب چارپائی پہ ہے، تو چپکے سے نا پانی لینا اور پانی اپنے سامنے رکھ کے مصطفیٰ پہ درود پڑھنا، حضور پہ درود پڑھ کے پھر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنا، تعوذ تسمیہ، وہ پڑھ کے تو نے یہ آیت قرآن مجید کی پڑھنی، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، 7 بار پڑھنی ہے، اور 7 بار پڑھ کے پھر قرآن مجید کی سورہ علم نشرح 7 بار پڑھنی ہے، علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ اس سورت کا راز آج سننا بیٹا، یہ 7 دفعہ پڑھنی ہے، پھر مصطفیٰ کی بارگاہ میں 7 دفعہ درود پڑھنا ہے، پھر پانی پہ دم کرنا ہے، دوا تیار ہے، شور کو پلا دینا، 41 دن تک بلا ناغہ پلانا، اور 41 دن جب پورے ہو جائیں اسے کہنا جا کے ہاسپٹل میں ٹیسٹ کروا لے۔ یقین کی طاقت بتا رہا ہوں، محمد عربی کے درود پر عقیدے کا نسخہ بتا رہا ہوں، اس اسلحے کو استعمال کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ لوگوں، وہ لڑکی، مسلمان لڑکی جو ہندو سے بیاہی ہوئی ہے، واپس گھر میں پہنچی، اپنے شوہر کے سامنے یہ ساری بات اس انداز میں رکھی، میرے پاس دوا ہے اور تیرا مرض ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے کہا پگلی، ڈاکٹروں نے مجھے لا علاج کر دیا ہے، کینسر 3 سٹیج پہ، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ اس نے کہا چلیں کوئی بات نہیں، ویسے تمہاری جانا ہے، میری بات اگر مان کے، مرنا تو ہے ہی، بچ گیا تو چلیں، کوئی امید تو ہوگی نا۔ اس نے سوچا، اس نے کہا چلیں، تیرے پاس نسخہ کون سا لیا؟ اس نے کہا نہیں، نسخہ دکھانے والا نہیں ہے، پہلے ایک شرط ہے۔ اس نے کہا شرط کیا ہے؟ اس نے کہا پہلے معاہدہ کرنا پڑے گا، اگر ڈاکٹروں نے کہہ دیا کینسر ختم ہو گیا، آپ شفا یاب ہو گئے، پھر جو بات میں کہوں گی وہ تجھے ماننی پڑے گی۔ اس نے کہا وہ بات کیا؟ اس نے کہا آج وہ بات نہیں بتاؤں گی، وہ اسی دن بتاؤں گی، لیکن وعدہ پکا کر۔ اس نے ہندو رام بھگوان وغیرہ کے سارے واسطے لکھ کے کہا ادھر، یہ سارے واسطے تیرے جو 7 خداؤں کو تو مانتا ہے جن کو، یہ سارے واسطے میں نے سامنے لکھ دیے ہیں، اس پہ سائن کر اس ایگریمنٹ کے اوپر، تجھے واسطہ ان سب کا ہے، جن بھگوانوں کو تو مانتا ہے، میری بات مانے گا؟ اس نے لکھ دیا، سائن کر، اس نے کہا مانوں گا جی، زندگی بچ جائے اور کیا چاہیے۔ دوستان محترم، بس دوا شروع ہو گئی، وہ روزانہ وہ دعا تیار کرتی، درود شریف، آیت شفا، سورہ علم نشرح پلا دیتی۔ اے مسلمان بچپن سے کلمے پڑھنے والے، سارے لبادے حلیے دین اسلام کے اوڑھنے والے، مگر پھر عاملوں کے پاس جا کے ایمان ضائع کرنے والے، بنگالی بابوں کے پاس جانے والے، اپنے ایمان کو سامنے رکھ کے سننا اس بات کو۔ 41 دن لوگوں نسخہ چلتا رہا، 1 مہینہ جب پورا ہوا، وہ نوجوان حیران ہوا کہ مرا نہیں ہوں، صحت بھی بہتر ہونا شروع ہو گئی ہے، مگر اس کی بیوی نے کہا 41 دن گھر سے باہر نہیں نکلنا، میری دوا 41 دن تک پوری ہونے دے، پھر ہاسپٹل چلیں گے، ٹیسٹ کروائیں گے۔ لوگوں 41 دن پورے ہو گئے، اللہ کے قرآن کا، مصطفیٰ کریم کا بتایا ہوا نسخہ استعمال ہو گیا۔ اس نے کہا آؤ میرے شوہر چلتے ہیں ہاسپٹل میں، پہنچ گئے کینسر والے وارڈ میں، ڈاکٹر ٹیسٹ کرو، کراچی کے ایک بڑے ہاسپٹل میں ٹیسٹ کیا گیا، رپورٹ آئی، ڈاکٹر نے کہا جوان کیا ہو گیا ہے، تو نے کیوں ٹیسٹ کروایا ہے؟ اس نے پوچھا مجھے یہ پہلے والی رپورٹ ہے، کینسر 3rd سٹیج کا ہے، آج بتاؤ کیا رپورٹ ہے؟ ڈاکٹر کہنے لگے یہ رپورٹ بھی جھوٹی، تو بھی جھوٹ بول رہا ہے، سچی رپورٹ یہ ہے کہ تیرے وجود میں کینسر کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ دیکھا تیرے وجود میں جوان کوئی کینسر نہیں ہے۔ اس کی بیگم نے چلو گھر پہنچ گئے، دروازہ بند، اندر آ کے بیٹھے۔ اس نے کہا شوہر میاں، وہ اس نے تحریر نکالی 41 دن پہلے والی، ہمارے درمیان یہ ڈیسیژن ہوا تھا، کینسر ختم ہو گیا، تندرستی مل گئی، جو میں کہوں گی وہ مانے گا۔ اس نے کہا جی وعدہ کیا ہوا ہے بھگوان پر، رام پر، لے آ،
جو آج تو کہنا چاہتی ہے میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا پھر آنکھیں بند کر۔ اس نے آنکھیں بند کی، اس نے کہا پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو وہ کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ وہ میڈم اب اس کی استانی بن گئی۔ اس نے کہا اب میں تمہیں اللہ کا قرآن پڑھاؤں گی۔ مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ سفر شروع کہاں سے ہوا؟ اللہ کے قرآن سے۔ کس سے جی؟ مسلمانوں میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا اسی کتاب سے جو آج بھی اس طرح دل بدل رہی ہے، ایمان کے نظارے دنیا کو دکھا رہی ہے، ہمارے گھروں میں ہمارے مسئلے کیوں نہیں حل کر رہی؟ ہم نے کیوں اس کتاب کو اپنے سے دور کر رکھا ہے؟ ہمارا دامن اس کے ساتھ وابستہ کیوں نہیں ہے؟ آج یہ مقام فکر آپ کو دے رہا ہوں، گھر جا کے سوچئے گا میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں۔ اللہ نے ہمیں کتنا بڑا سودا دیا تھا۔ اب آپ کے گھر میں 1,00,000 روپے پڑا ہوا ہو اور گھر میں کھانا نہ ہو، اور آپ پڑوسی سے کہیں یار میرے گھر میں کھانا نہیں ہے، کوئی پیسے تو میں باہر سے لے آؤں، کوئی آپ کو عقل مند کہے گا؟ گھر میں ساری کائنات سے بڑا سودا پڑا ہوا ہے اور گھوم رہے ہیں جن کٹ دیو جی، پھوکا مارو جی، کیا عقیدہ ہم نے بنا دیا یار۔ مگر آؤ لوگوں، ہمارا اصل شعار کیا تھا؟ اصل بزرگوں کی محنت سے ہمیں کیا دین ملا تھا؟ میں ملتان کے پاس شجاع آباد کی ایک بستی میں گیا ایک خطاب کرنے کے لیے، حافظ والا نام ہے اس کا۔ میں نے وہاں بندے سے پوچھا اس کو حافظ والا کیوں کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی اس بستی کی تاریخ یہ ہے کہ اس بستی کے اندر جو بھی بچہ پیدا ہوتا نا یا بچی پیدا ہوتی ان سب کو حافظ قرآن بنایا جاتا تھا۔ اور وہ کہتے ہیں آج بھی یہاں ہر گھر میں حافظ قرآن موجود ہے، اس لیے اس کو حافظ والا کہتے ہیں۔ میں انڈیا میں گیا 97 یا 98 90s میں، بہرحال میں انڈیا میں گیا 17 دن کے لیے، اور انڈیا میں ایک بڑی مشہور جگہ ہے پانی پت جس کو کہتے ہیں، پانی پت۔ ہم پانی پت کی بستی میں گئے۔ میں آج آپ کو وہ بات بتانے چلا ہوں اصل ہمارے یار ہماری یہ میراث تھی، پتہ نہیں کہاں کہاں پڑی ہوئی ہے، جہاں جہاں دیکھی ہے وہاں سے دیکھ کے آج آپ کو بتا رہا ہوں۔ پانی پت کی بستی میں دوستان محترم مجھے بتایا گیا اور میں حیران ہو گیا۔ انہوں نے کہا پچھلے 700 سال سے اس بستی میں ہمارا طریقہ کار چلا آ رہا ہے۔ وہ کیا ہے کہ ہم اپنے گھر کی ہر بیٹی کو ہر بیٹے کو قرآن کا قاری بناتے ہیں، قاری بناتے ہیں۔ پانی پت لہجہ بڑا مشہور ہے جی، پانی پت لہجہ قرآن پڑھنے کا۔ وہ کہتے ہیں ہر بیٹی بیٹا قرآن اس کو قرآن پڑھاتے ہیں، اس کو قاری بناتے ہیں۔ اور کہتے ہیں ہم اپنی بیٹیوں کا جب بیٹیاں جوان ہو جاتی ہیں نا جی، رشتہ دینا ہوتا ہے نا، تو جتنے لوگ رشتہ مانگتے ہیں ہم ان سب کے نام لکھتے رہتے ہیں، کوئی ٹائم رکھتے ہیں 1 سال میں جتنے رشتے آ گئے پھر طے کریں گے فائنل۔ تو 8 رشتے آ گئے، 5 آ گئے، 10 آ گئے، 20 آ گئے، پھر ہم ایک ڈیٹ فکس کرتے ہیں، اس دن بھی ہم سارے لوگ جو ہماری بیٹی کا رشتہ لینا چاہتے ہیں انہیں کہتے ہیں جی آپ اپنے بیٹوں کو جن سے رشتہ کرنا چاہتے ہیں سارے لے کے ہمارے گھر آ جائیں۔ وہ سارے رشتہ پوچھنے والے نا جی وہ اپنے اپنے بیٹے کو لے کے ان کے گھر میں آ جاتے ہیں۔ جب سارے بیٹھ جاتے ہیں اس گھر میں پھر محفل قرات ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی سب کے بیٹے قرآن پڑھیں، ہماری بیٹی سنے گی، جس کا قرآن اسے سب سے اچھا لگے گا اس کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں 3 ڈبے، لکڑی کے ڈنڈے، یہ نہیں دیکھتے ہم، کتنے جوڑے، کتنے جناب چپل، یہ نہیں دیکھتے ہم۔ ہماری بیٹی بیٹی ہوتی ہے پردے میں، وہ سب کا قرآن سنتی ہے، سب کا سن کے ہم اس کو کہتے ہیں بیٹی فیصلہ سنا، وہ فیصلہ سناتی ہے فلاں قاری کا قرآن مجھے سب سے اچھا لگا ہے، یہی اس کی اجازت نامہ ہوتا ہے۔ مولوی صاحب کھڑے ہو کے نکاح پڑھاتے ہیں، اسی مجلس میں رخصتی فرما دیتے ہیں۔ لو جی کیا کلچر ہے ہمارا جی، قرآن کی تلاوت کے جھربٹ میں بیٹیاں رخصت ہو جاتی، گھر گھر گاؤں میں بھی دیہاتوں میں بھی بیوٹی پارلر کھول گئے۔ اچھا بیوٹی پارلر میں کیا ہوتا ہے؟ وہی بچی شادی سے 1 دن پہلے اس کی شکل دیکھیں اور شادی والے دن دیکھیں آپ نہیں پہچان سکتے۔ یہ میں تجرباتی بات کہہ رہا ہوں کہ وہ بچی جو آپ کے محلے میں جوان ہوئی، آپ کی آنکھوں کے سامنے روزانہ آپ کے گھر آتی تھی، اچانک آپ اس کے شادی والے دن جائیں دلہن بن کے بیٹھی آپ نہیں پہچانیں گے یہ وہی لڑکی ہے، حیت بدل دی جاتی ہے۔ یہ ہے بیوٹی پارلر۔ اب اللہ کا بیوٹی پارلر ذرا کھولتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں یا اللہ تو کہتا ہے میں خالق ہوں انسان کا، تو نے اتنی کمیاں چھوڑی کہ ہماری بیٹیوں کو پھر بیوٹی پارلر کی ضرورت پڑتی ہے، اب تو ہمارے بیٹوں کو بھی پڑتی ہے۔ یا اللہ تیری صنعت اتنی کمزور کہ 14ویں صدی کا بیوٹی پارلر کی صنعت اعلیٰ ہو گئی۔
کلمہ پڑھنے والے، نمازیں پڑھنے والوں کے بیٹے بیٹیاں اب کوئی بیوٹی پارلر والا بیٹھا ہو تو معذرت، کوئی کاروبار بھی ہے نا جی، یہ نہ بددعائیں دے۔ میں نے اللہ کے قرآن سے پوچھا، اللہ کے قرآن نے کہا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ مسلمانوں اب کلیجے حاضر کر لو، یا ایھا الانسان، اللہ نے پیار سے، ادب سے، احترام سے مالک ہو کے بھی پکارا، یا ایھا الانسان، اے میرے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے کس چیز نے دور کر دیا ہے، غافل کر دیا ہے، فنا کر دیا ہے، غرق کر دیا ہے اس رب سے جو رب تجھے عزتیں، عظمتیں، بیوٹیاں دینے والا ہے۔ الذی خلقک، جس نے تیری تخلیق کی، فسواک، اور فرشتوں کو نہیں لگایا تجھے سنوارنے کے لیے، رب کہتا ہے میں نے تجھے سنوارا اپنے ہاتھوں سے خود ہے۔ فعدلک، پھر تیری بیوٹی کو اس کلائمیکس پہ لے گیا، اس اعتدال پہ لے گیا جو میری صنعت میں کسی اور مخلوق کو نہیں ملی تھی۔ میں نے فعدلک، اس عدل کے ساتھ، فضل کے ساتھ، رحمت کے ساتھ تیرا نقشہ بنا کے تجھے دنیا میں بھیجا ہے۔ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، فرمایا تجھے پسند آئے یا نہ آئے پر تیری مورت میں نے وہ بنائی ہے جو چاہت مخلوق کی نہیں خالق کی اپنی تھی۔ ماشاء، دیکھو رب کہہ رہا ہے میں نے کمی چھوڑی ہی نہیں ہے۔ اب جس کو یہ نقشہ پسند نہ آئے، بیوٹی پارلر جانا پڑے، اس کو اعتراض کس پہ؟ اب بتائیں جی اللہ کے بندے کہاں ہیں؟ بنانے والے کا نقشہ ہی پسند نہیں آیا۔ لوگوں صرف تلاوت تک نہیں رہنا، صرف یہ نہیں کہ تراویحاں پڑھ لی کافی ہو گئیں، رمضان چنگا لگ گیا بس ٹھیک ہے جی۔ میرے دوست، اللہ نے قرآن میں کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اپنے گھر والوں کو، اہل عیال کو اور اپنے آپ کو اس دوزخ کی آگ سے بچا، تیری ذمہ داری ہے۔ جس کا فیول، جس کا پیٹرول، جس کا ایندھن یا پتھر ہوں گے یا انسان ہوں گے، لکڑیاں نہیں ہوں گی، سوئی گیس نہیں ہوگی۔ وہ جو آگ بھڑکتی ہے جہنم کی، کس چیز سے بھڑکے گی؟ دو چیزیں قرآن نے بتائیں، وقودھا الناس، یا بندے اس میں بطور فیول جھونکے جائیں گے، یا حجارہ، یا پتھر ہوں گے۔ تو آؤ لوگوں اس سے پہلے کہ یہ باتیں بھی سمجھ نہ آئیں اور زندگی بھی گزر جائے، اور پھر صرف وقودھا الناس والحجارہ، وہاں جلتا ہوا پیٹرولیم کا ایک مادہ بندہ بھی بنا ہوا۔ آج کی مجلس میں یہ تہیہ کر کے اٹھو، آخری طاق رات ہے، مقدر بدلنے والی رات ہے، اور عین ممکن ہے لیلۃ القدر یہی رات ہو، عین ممکن ہے۔ آج اپنی تقدیریں بدلنا، اپنے گھروں کا نقشہ بدلنے کا سوچ کو اٹھو۔ منہاج القرآن کا یہی پیغام ہے۔ منہاج القرآن کسی اور چیز کا نام نہیں ہے، جو کوئی اور تانا دیتا ہے وہ غلط کہتا ہے۔ منہاج القرآن اس امت کی صرف بیٹے، بیٹیوں، جوانوں کی تربیت کرنا چاہتا ہے، مگر تربیت یورپ کی تہذیب کے مطابق نہیں، محمد مصطفیٰ کی دی ہوئی تربیت و سیرت کے مطابق کرنا چاہتا ہے۔ آپ لوگوں کو میں دعوت فکر دیتا ہوں، اس دور میں اگر اپنے گھروں کے نقشے پھر آپ بدلنا چاہتے ہیں، اس تہذیب کی طرف پلٹنا چاہتے ہیں جو حضور تاجدار کائنات کی بارگاہ سے ہمیں ملی ہے، تو منہاج القرآن کی چھتری آج بھی حاضر ہے، آپ آ سکتے ہیں، یہ پلیٹ فارم حاضر ہے، آپ بھی اس کی خیرات حاصل کریں۔ میں اگر اپنا تعارف کرواؤں نا کہ میں کس خاندان سے تھا، کیا تھا اور اب کیا ہوں منہاج القرآن کی برکت سے، تو آپ شاید مانے بھی نہ۔ اس لیے کہہ رہا ہوں اگر اب بدلنا چاہتے ہو، ورنہ واز ہوتے رہیں گے، میاں صاحب کی کلام بھی سنائے جاتے رہیں گے، سلطان باہو صاحب کی روح پرواز بھی کرتی رہے گی، مگر ہمارے نقشے وہی رہیں گے۔ عامل بابا کا کام چلتا رہے گا، کامل بابا تک کبھی نہیں پہنچیں گے۔ میں آپ کو کسی عامل بابا کا تعارف نہیں، ارے کامل بابا کا تعارف کروا رہا ہوں۔ آؤ دوستان محترم، اللہ کی حضور یہ عہد اور عزم مصمم کریں کہ جو گزر گئی آج اس کی معافی مانگیں گے جی دل کے ساتھ، اور جو آنے والی کل کی صبح ہے انشاءاللہ ہم اپنے من کو پہلے اور پھر تن کو بدلنے کی محنت شروع کریں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مالک و مولا ہمیں اپنا تن، من، گھر اور معاشرہ سدھارنے، سنوارنے کا جذبہ اور توفیقات نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔